میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو۔ دنیا میں عام بے آرامی اس لیے ہے کہ روح کو آخرت کے متوقع آرام کا احساس ہوتا ہے۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی رونے والوں کو۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ دیکھو کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آنے دینا کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھنا کسی کے یہ کہنے سے پہلے معاملہ سلجھا لینا کہ اس کے ہاں نہ جج بکتے ہیں، نہ گواہ خریدے جا سکتے ہیں، نہ وکیل۔ وہ آپ ہی گواہ، آپ ہی وکیل اور آپ ہی جج ہے، اس کے فیصلے پھر ٹلتے نہیں ہیں۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اس کو اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس میں لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے، نہ تتلیاں ملتی ہیں اور نہ واپسی کا راستہ ملتا ہے۔ ایک عورت کی گود میں جب بچہ آتا ہے تو اس پر نبیوں جیسی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک ایسا فرض جس میں غفلت کی گنجائش نہیں۔ جب انسان کو پرورش کے لیے دوسرا انسان دیا جاتا ہے تو گویا ساری انسانیت کی لگامیں اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہیں۔ چاہو تو اسے بشر بنا دو کہ کل کو ساری انسانیت کے لیے وبال جان بن جائے، اور چاہو تو وہ بندہ بشر بنا دو جو اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں خیر کی روشنی بکھیرتا چلا جائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔